اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں انس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبادت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی، میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتھا، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔